بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، تم ایک تسبیح یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر رات کو سوتے وقت روزانہ پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، یہ ذکر مبارک تسبیح فاطمہ کے نام سے امت میں مشہور ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ لوگ اس تسبیح مبارک کو ہر نماز کے بعد ثواب کی نیت سے پڑھتے آئے ہیں، یعنی ان تینوں الفاظ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو 33 اور 34 بار بالترتیب یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کل 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں بیان ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ کو بھی رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح بیان کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو جو یہ تسبیح رات کو سوتے وقت پڑھ کے سوئے گا، صبح اٹھنے تک اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ تو پیارے ناظرین، کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں کسی ذکر کو یا آیت مبارکہ کو زیادہ مرتبہ پڑھنے کی امت کو تاکید فرمائی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہمارا مقصد تعداد کو ثابت کرنا ہرگز نہیں۔ آج میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے کسی ذکر کو، کسی اسم مبارک کو یا کسی آیت مبارکہ کو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں مرتبہ پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ جب کسی مرد یا عورت کا کسی ذکر کو یا کسی عمل کو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں مرتبہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو اسے بہت زیادہ تعداد میں پڑھنے کے لیے اس ذکر یا عمل کی گنتی یا کاؤنٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو چلوں مجاہدوں کے لیے ذکر یا عمل کی تعداد کو ایگزیکٹ پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی ذکر یا عمل کی پڑھائی مطلوبہ تعداد سے نہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو، بلکہ ایگزیکٹ پوری ہو۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ذکر یا عمل پڑھنے والا
ذکر یا عمل کی ایگزیکٹ کاؤنٹنگ کے لیے یا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر گن لیتا ہے، یا چائنا کا بنا ہوا اسٹیل کا ڈیجیٹل کاؤنٹر جس پر عام طور پر 9,999 یا شاید 999 تک کی کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے، پر عمل کی تعداد کو پورا کر لیتا ہے، یا پھر فنگر پر چڑھانے والا الیکٹرانک کاؤنٹر استعمال کر لیتا ہے، اور یا پھر صوفیہ کرام سے صدیوں سے استعمال ہونے والی تسبیح یعنی مصباح جو عام طور پر 100 دانے کی ہوتی ہے، بعض لوگ اسپیشلی 200 400 500 1000 2000 دانے والی تسبیح بھی بنوا لیتے ہیں، اور بعض لوگ کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھ کر بھی اپنے ذکر یا عمل کی مقدار کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال موجودہ دور میں کسی ذکر یا عمل کی مقدار کو ایگزیکٹ پورا کرنے کے لیے یہ چند طریقے ہیں جو لوگ اکثر اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج میں اپنے اس بیان میں یہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ تسبیح کیا ہے، تسبیح کیوں پڑھتے ہیں، روحانی ترقی کے لیے تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر کیسے پڑھتے ہیں، کسی عمل کو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھتے ہیں، اور تسبیح پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اسے تسبیح کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر 100 دانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کو عربی میں مصباح کہتے ہیں، اور اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں، جس کا اردو میں مطلب ہے یاد دلانے والی، یعنی ایسا آلہ یا ٹول جس پر تسبیح کی جائے، یعنی جس پر ذکر کیا جائے، اسے ہماری زبان میں تسبیح کہتے ہیں، یعنی یہ 100 دانوں والی تسبیح ہے۔ تو پیارے ناظرین، کوئی فرد چاہے مرد ہو یا عورت وہ تسبیح اس لیے پڑھتا ہے کہ کسی آیت مبارکہ یا کسی سورت مبارکہ یا کسی اسم مبارک یا کسی عمل مبارک کو زیادہ تعداد میں بار بار اس لیے دہرایا جائے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل ہو، یعنی فرد فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا پھر تسبیح پر ذکر کر کے روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ صوفیاء و صالحین یا عاملین کسی ذکر یا عمل کی مداومت کو ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کسی ذکر یا عمل کے حقیقی نور کو پا سکے یا اس کی روحانی پاور حاصل کر سکے، جیسا کہ فرمان مبارک ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، کلو شیئن یرجع الی اصلہ، ایوری تھنگ گوز بیک ٹو اوریجن۔ پیارے ناظرین، کلام اللہ چہ جائے کہ عربی میں ہے، مگر اس کی اصل نور ہے،
جب عربی کلام یعنی آیات مبارکہ کی بار بار تکرار کی جاتی ہے تو نور بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ذکر اپنی اصلی حالت نور میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب بھی کسی بھی ذکر یا عمل کی بار بار تکرار کی جاتی ہے تو کلام نور بن کر عمل کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے عمل کو کلام یا عمل کی رحمت و برکت اور فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جوں جوں ذکر یا عمل کی تکرار بڑھتی جائے گی تو اس ذکر کا فیض یا نور اس بندے یا بندی میں سرایت کرتا جائے گا، جس کی برکت سے وہ نور علی نور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس ذاکر کا مرتبہ اس حدیث قدسی کے مصداق ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے تب میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اسے میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یعنی فاذکرونی اذکرکم کا عملی مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی فرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس بندے کی زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب اللہ اپنے ایسے بندوں کو قبول فرما لیتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ مخلوق اللہ کے ان بندوں کے لیے حق فرید یا فرید، حق معین یا معین، حق غوث یا غوث اور حق فضل یا فضل کے نعرے مارتے تھکتی نہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مخلوق خدا حق فرید یا فرید کے نعرے مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے فاذکرونی اذکرکم کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا جب بندہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی طرح عشق کی حد تک اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے عشق کی حد تک محبت کر کے اپنی مخلوق کے منہ سے بے ساختہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگواتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو پیارے ناظرین، تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو پیارے ناظرین، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنی حاجت کی دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے دعا کے لیے اس طرح اوپر اٹھا دیتے ہیں. دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے سامنے اوپر کی طرف کر کے کھول کے رکھتے ہیں اور اپنی حاجت کے پورا ہونے کی دعا کرتے ہیں. ہمارا اپنے سامنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھول کر ہاتھ اوپر کر کے دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے ان اٹھے ہاتھوں میں اس دعا کے فیض کو ڈال دے، یعنی اس دعا کی رحمت و برکت اور فیض و نور مجھے عطا فرما دے. یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور فیض کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کشش کرنا ہے، وصول کرنا ہے. یعنی دعا کی روحانیت کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اندر جذب کرنا یا وصول کرنا ہے. پیارے ناظرین، کیا یاد رکھیں گے؟ ایک گر کی روحانی بات بتاتا ہوں. جب ہم کوئی محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ یا معاوضہ یا پھل ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے وصول کرتے ہیں. پیارے ناظرین، جب ہم کوئی ذکر، وظیفہ یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا صلہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کی صورت میں مانگتے ہیں. تو ناظرین، یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کیوں دعا کی جاتی ہے؟ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. ناظرین، اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، مگر میں آج کے موضوع کے پیش نظر صرف ایک روحانی جواب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ناظرین، ہمارے یہ دونوں ہاتھ ہیں اور ایک ہاتھ یہاں کلائی کے رنگ سے لے کر یہاں انگلی کے ناخن تک ہوتا ہے. ناظرین، روحانی سائنس کہتی ہے یہاں رنگ یعنی کلائی سے لے کر اس فنگر کے ناخن تک، یعنی اس پورے ہاتھ میں مختلف جگہوں پر 82 پوائنٹس ہیں. یعنی ہر ہاتھ پر تقریباً 82 مختلف انرجی پوائنٹس ہیں. ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ ان ہر پوائنٹ کا تعلق ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کسی نہ کسی عضو سے یا حصے سے ہے. چائنیز معالج انہیں پریشر پوائنٹس کا نام دیتے ہیں. آکو معالج کہتے ہیں کہ ہر بیماری کو اس کے متعلقہ ہاتھ پر موجود پوائنٹ کی جگہ مسلسل پریشر دے کر اس بیماری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. جیسے کسی کے دل کو پرابلم ہے تو وہ پوائنٹ نمبر 27 اور 28 اس کو مسلسل دباتا رہے. 27 اور 28، یہاں پوائنٹ نمبر 27 ہے اور یہ یہاں پوائنٹ نمبر 28 ہے. 27 اور 28 کو مسلسل دباتا رہے اور چند دن دباتا رہے تو اس کو دل کی پرابلم سے افاقہ ہو جائے گا. اگر کسی کے لیور کو پرابلم ہے تو وہ پوائنٹ نمبر 70 کو
चंद दिन मुसलसल दबाता रहे, उसका लीवर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी की आंतड़ियों को मसला है तो ये पॉइंट नंबर 13 और 14, ये पॉइंट नंबर 13 और 14 इसको मुसलसल दबाता रहे तो उसकी कब्ज़ वगैरह भी दूर हो जाएगी। नाजरीन, इस शहादत वाली उंगली पर हमारे दोनों बाजुओं के मसाइल का हल है। इस दरमियानी फिंगर पर हमारे सर, मुंह और आँखों के मसाइल का हल है। इस उंगली पर हमारी टांगें और पाँव का हल है। और इस छोटी फिंगर पर हमारे जिस्म की स्वेलिंग और स्किन के प्रॉब्लम का हल है। मगर प्यारे नाजरीन, मेरा आज का मौजू इन आंखों पॉइंट्स पर नहीं है। सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत व अहमियत बयान करते हुए इन आंखों पॉइंट्स पर बात करना ज़रूरी था, ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। इंशाअल्लाह आंखों पॉइंट्स पर एक अलहदा तफसीली वीडियो में बयान करूंगा। तो प्यारे नाजरीन, मैं कहता हूं कि हमारे इन हाथों में ये 82 पॉइंट्स आंखों पॉइंट्स ही नहीं बल्कि एनर्जी रिसीवर हैं। यानी ये पॉइंट्स रूहानी दरवाजे हैं। जब हम किसी वजीफे, अमल या जिक्र के बाद अपने दोनों हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठाते हैं तो इन 82 यानी 82 दरवाज़ों के ज़रिए से उस अमल के नूर को या एनर्जी को या फैज़ को अपने लिए रसीव या वसूल करते हैं। यानी ये हमारी दुआ की कबूलियत के लिए रूहानी दरवाजे हैं और इनके ज़रिए से ही हम शफाई एनर्जी हासिल करते हैं, जो हमारे पूरे जिस्म में जा जाकर शफा बख्शती रहती है। जबकि हाथ में मौजूद इन्हीं रूहानी दरवाज़ों के ज़रिए से फैज़ की सूरत में मरीदों को नवाजा जाता है और मरीज़ों की शफा बख्शी की जाती है। मगर इस पर भी अलहदा वीडियो बनाऊंगा। प्यारे नाजरीन, क्या करूं, जब किसी मौजू पर बात करना चाहता हूं तो अल्लाह ताला मेरे रूहानी मुर्शद हज़रत बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े से और उनके फैज़ो करम से मुझ पर नूरो फरासत के दरवाज़े खोल देता है और एक आम मौजू पर भी मेरे अंदर हकीकी रूहानी मालूमात का अंबार लगना शुरू हो जाता है। उस रूहानी अंबार से रूहानी मोती चुन चुन कर आपकी रूहानी तरबियत के लिए पेश करता जाता हूँ और चंद लफ्ज़ी वीडियो तवील हो जाती है। नाजरीन, मेरे ये रूहानी अनमोल मोती अपने रूहानी मुर्शद हज़रत बाबा फजल शाह कलियामी के दरे अक़दस से जुड़े हुए 22-23 सालों का निचोड़ हैं और मार्फत टीवी के नाजरीन के लिए ये गिफ्ट हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अनमोल मोती मुफ्त में चुनते रहें। नाजरीन, इंशाअल्लाह वीडियोस अपलोड होने का तसलसल अब जारी रहेगा। हमारी अगली वीडियो मुअक्कल की हाज़िरी के मौजू पर होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब्ड नहीं किया तो अभी कर दें और बेल आइकान के बटन को भी प्रेस कर दें
تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ذکر کو یا عمل کو یا وظیفے کو بار بار زیادہ مقدار میں پڑھا جاتا ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس وظیفے یا ذکر کے فیض و برکت اور نور و رحمت کو اپنی طرف کشش کیا جائے، نور کو اٹریکٹ کیا جائے، تاکہ اس ذکر کے فیض سے ہم نوراً علی نور ہوتے جائیں اور اس ذکر کا فیض یا نور ہمارے اندر سرایت کرتا جائے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ یا عمل پڑھنا اور کسی ذکر کی بار بار تکرار کرنا حقیقت میں یہ ایک دعا ہی کی صورت ہوتا ہے جو بار بار مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ذکر، وظیفے یا عمل کی گنتی یا کاؤنٹنگ کے لیے دعا والا ہی اصول لاگو ہوگا۔ اس لیے پیارے ناظرین، سمجھنے کے لیے خاص بات یہ بھی ہے کہ چائنا والی اسٹیل کی ڈیجیٹل تسبیح یا کیلکولیٹر ٹائپ فنگر پر چڑھا کر الیکٹرانک تسبیح جب یہ استعمال کی جاتی ہیں تو ان کو انگوٹھے سے بار بار کاؤنٹنگ کے لیے دبایا جاتا ہے، اور دبانا مطلب پرے دھکیلنا ہے، جبکہ ذکر کا مقصد تو روحانیت کو ریسیو کرنا ہے، یعنی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کھینچنا ہے، کشش کرنا ہے، قبول کرنا ہے، نہ کہ پرے دھکیلنا ہے۔ ناظرین، روحانیت میں یہ ایک خاص نقطہ تھا جو صرف شاید میں ہی بیان کر سکتا تھا۔ تو ناظرین، اس لیے روحانی ترقی کے لیے دبانے والی ڈیجیٹل یا الیکٹرانک تسبیح استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ذرائع روحانیت کو ریسیو کرنے کی بجائے رد کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی طرح کئی لوگ 100 دانوں والی تسبیح ادھر ادھر دانہ پھینک کر پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور کچھ لوگ کھجور کی گٹھلیاں یا املی کی گٹھلیاں لے کر ان پر بھی انہیں ادھر ادھر پھینک کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ بھی درست نہیں۔ تو پیارے ناظرین، کچھ لوگ اپنی فنگرز کے پوروں پر بھی اپنی تسبیح کی گنتی کو پورا کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا، ایک ڈاکٹر صاحب جو روحانی سکالر بھی ہیں، اپنے چینل پر فنگرز پر تسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ بتا رہے تھے کہ اپنی فنگرز پر یہاں سے اوپر کو پڑھنا ہے، یعنی نزول سے صعود کی طرف۔ بلکہ مجھے ایک میرے روحانی شاگرد نے یہ بھی بات بتائی کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو روحانی سکالر بھی ہیں، بڑی شیخی اور ڈٹھائی سے چہل کاف با موکل بیان فرما رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب بلکہ کئی اور نام نہاد روحانی سکالروں نے چہل کاف کو با موکل لکھا ہے اور اپنے شاگردوں اور مریدوں کو با موکل چہل کاف سکھا رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، چہل کاف جس میں 40 کاف آتے ہیں، یہ محبوب سبحانی غوث السمدانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم کا الہامی وظیفہ ہے۔ اور اپنے اس چینل پر چہل کاف پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بیان کر چکا ہوں،
آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، غوث پاک سرکار نے تو اپنے اس الہامی وظیفے میں چہل کاف کے تینوں اشعار میں کوئی بھی موکل بیان نہ کیا ہے، اور ان ڈاکٹروں، حکیموں اور روحانی سکالروں کو کہاں سے تار آ گئی کہ غوث پاک کے ایجاد کردہ وظیفے میں انہوں نے اپنی طرف سے موکل ڈال کر چہل کاف کے وظیفے کو خراب کر دیا ہے۔ موکل ڈالنے سے تو چہل کاف ہی نہیں رہتا، بلکہ وظیفے میں اور کئی کاف شامل ہو جاتے ہیں اور پھر تاثیر بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، کیا غوث پاک کے ایجاد کردہ الہامی عمل چہل کاف میں اپنی طرف سے موکل ڈال کر کیا جائز ہے؟ کیا یہ غوث پاک کی توہین نہیں؟ اور جو غوث پاک کے عمل کو خراب کر کے پڑے گا تو وہ چہل کاف سے خاک فیض پائے گا، بلکہ وہ تو غوث پاک کے فیض سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ناظرین، میرا کام اصلاح کرنا تھا، باقی آپ کی مرضی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ العما الحفیظ۔ تو پیارے ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی ترقی کے لیے تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے کم مقدار کی گنتی پورا کرنا ہو تو آپ اپنی فنگرز پر پڑھ لیا کریں، اور جب آپ اپنے ہاتھ کی فنگرز پر گنتی پورا کریں تو کوشش کریں کہ اپنے دائیں ہاتھ کی فنگرز پر ہی گنتی پورا کریں، کیونکہ ہر اچھا کام کرنے کے لیے دایاں ہاتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اچھی چیز کو اپنے دائیں دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، اور ہر بری چیز کو اپنے بائیں دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ اس لیے ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کی سنت پر دائیں دست سے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انگلیوں پر پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ تمہاری گواہی دیں گی۔ تو ناظرین، فنگرز کے ذریعے، انگلیوں کے ذریعے کاؤنٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ چھوٹی انگلی یعنی سمال فنگر کا پہلا پور، یعنی اوپر والا ناخن والا پور۔ ناظرین، ہر فنگر پر 3 پور ہوتے ہیں، یعنی 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ یہ اوپر والا پور، یہ نیچے والا پور، یہ پھر سب سے نیچے والا پور۔ یہ 3 پارٹس ہیں، اوپر والا پارٹس، درمیانہ پارٹ، اور پھر اس کے بعد نیچے والا پارٹ۔ اس طرح ہماری 5 انگلیوں پر 15 پور ہوئے، یعنی 15 پارٹس ہوئے، اور اگر دوسرا ہاتھ بھی استعمال کرنا ہو تو 15 پور اس کے بھی ہوئے، تو ٹوٹل 30 ہو گئے۔ تو ناظرین، فنگرز پر پڑھنے کا بہتر اور روحانی طریقہ یہ ہے کہ ہماری سمال فنگر کا ناخن والا پہلا پور، پھر درمیانہ پور، پھر اس کے بعد جڑ والا تیسرا پور، اور اس کے بعد پھر اگلی انگلی کا ناخن والا پہلا پور، پھر درمیان والا پور، پھر جڑ والا تیسرا پور۔ تو یہ ٹوٹل 3 اور 3 6 ہو گئے، اور پھر درمیانی بڑی انگلی کا ناخن والا پہلا پور،
پھر درمیان والا پور، پھر جڑ والا پور، تو یہ ٹوٹل 9 ہو گئے۔ پھر ہماری شہادت والی انگلی کا ناخن والا پہلا پور، پھر درمیانہ پور، پھر جڑ والا تیسرا پور، تو یہ ٹوٹل 12 ہو گئے۔ اور پھر ہمارے انگوٹھے کا ناخن والا پہلا پور، پھر درمیان والا پور، پھر جڑ والا پور، تو یہ ٹوٹل 15 پور ہوئے، اور 15 کی ہماری گنتی پوری ہوئی۔ اور اسی طرح اگر آپ نے دوسرا ہاتھ بھی استعمال کرنا ہو تو اس کے بھی 15 پور ہوئے، تو ٹوٹل یہ گنتی 30 ہو گئی۔ تو ناظرین، اس ترتیب سے جہاں ہم ذکر کو پڑھیں گے یا عمل کو پڑھیں گے تو عمل کی روحانیت ہماری طرف اٹریکٹ ہوگی، ہماری طرف کشش کرے گی۔ تو ناظرین، اس طرح گنتی کرنے سے ہم عمل کی روحانیت کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف کشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر سرایت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم اس ترتیب سے، اس طریقے سے ذکر کرتے جائیں گے تو ذکر کا نور و فیض اور روحانیت ہمارے اندر جذب ہوتی رہے گی، سرایت ہوتی رہے گی، اور ذکر کی کاؤنٹنگ کرنے کا یا گنتی کرنے کا یہ سب سے بہترین، اچھا اور روحانی طریقہ ہے۔ ناظرین، اس لیے اگر ذکر کی کم مقدار میں کاؤنٹنگ کرنا ہو تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کریں۔ تو پیارے ناظرین، اگر ذکر یا عمل کو زیادہ تعداد میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں یا کروڑوں میں اس کی کاؤنٹنگ کرنا مقصود ہو تو پھر آپ 100 دانے والی تسبیح کا ہی استعمال کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کو زیادہ تعداد میں پڑھنے کے لیے دھاگے کو گانٹھیں لگا رکھی تھیں۔ تو ناظرین، 100 دانوں والی یا 100 سے زیادہ دانوں والی تسبیح پڑھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ تسبیح کو اس طرح اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح کا دھاگا اپنی شہادت کی انگلی پر ڈال لیں۔ ناظرین، جیسے میں نے یہ ڈالا ہوا ہے، یہ تسبیح کا جو دھاگا ہے یہ میں نے اپنی شہادت کی انگلی پر ڈال لیا، اور پہلے دانے پر، اور یہ جو پہلا دانہ ہے، اس طرح پہلے دانے پر اپنا یہ انگوٹھا رکھ لیں اور اپنے اس ذکر یا عمل کو پڑھیں۔ جب آپ کا عمل یا ذکر پورا ہو جائے تو دانہ اپنی طرف پھینک دیں، اپنی طرف کھینچیں۔ اس طرح ہر دانے پر اپنا عمل پڑھتے جائیں اور اپنی طرف کھینچتے جائیں۔ ذکر کی روحانیت یا نور یا فیض کو پانے کے لیے تسبیح کے دانوں پر اس طریقے سے پڑھنا دوسرے سب طریقوں سے بیسٹ ہے۔ اور ناظرین، کئی لوگوں کے پاس یہ تسبیح 100 دانے والی ہوتی ہے، کسی کے پاس 200 والی ہوتی ہے، کسی کے پاس 400 دانوں والی، 500 دانوں والی، 1000 دانوں والی، 2000 دانوں والی۔ البتہ جتنے بھی دانوں والی تسبیح ہو، آپ نے اسی انداز سے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ بس روحانی ترقی کے لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ تسبیح ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، فنگرز پر پڑھنا یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا، یہ جو دونوں طریقے میں نے بیان کیے ہیں یہ روحانی ترقی کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ یا عمل یا ذکر کی درست کاؤنٹنگ کے لیے ہے۔ اپنے عمل کو اس طریقے سے پڑھنا اصل میں وظیفے کا نور و فیض اور روحانیت پانے کے لیے ہے، اور یہ دونوں طریقے ہماری نیت اور عمل کے عین مطابق ہیں۔ ناظرین، مگر یہ فتویٰ نہیں ہے، آپ اور طریقوں سے
काउंटिंग पूरा करना चाहें कर लें, आपकी मर्जी है। और मेरा यहाँ बयान करने का मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी तरक्की हासिल हो और जल्द रूहानी तरक्की मिले और आप ज़िक्र के नूरो बरकत से जल्द फैज़ याब हों और हर सूरत फैज़ याब हों और आप अपने मकासद को अपनी नियतो अमल के मुताबिक जल्द पा सकें। नाजरीन, जब कोई फ़र्द आम तरीके से नमाज पढ़ लेता है उसे उसका सवाब तो मिल जाता है, मगर इसी नमाज को अगर वो खुशू व खुजू से पढ़ेगा और अल्लाह को सामने पाकर पढ़ेगा तो वो नमाज उसके लिए मेराज बनकर कुर्बे अलाही का सबब बन जाएगी। नाजरीन, तवज्जो, एतमाद, हम आहंगी और जज्बा व शौक़ से जब आप ज़िक्र व अज़कार की मदावमत, जब आप ज़िक्र व अज़कार की तस्बीहात पढ़ेंगे तो हर तरफ से रूहानी तरक्की के दरवाज़े खुलते जाएंगे। और मेरा फ़र्ज़ तो बताना था, बता दिया, अमल करना आप पर मुनहसर है। और नाज़रीन, तस्बीहात पढ़ने वाले, ज़िक्र अज़कार करने वाले, अमलियात पढ़ने वाले मेरी बहनें और भाई जो रोज़ाना अपने ज़िक्र वज़ीफ़ों की मुदावमत करते हैं, तो वो नमाज फ़जर के बाद उनके जितने भी ज़िक्र अज़कार हों एक ही नशिस्त में मखसूस जगह पर एक ही मसल्ले पर पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि मखसूस जगह पर रोज़ाना ज़िक्र करने से ज़िक्र का नूर फैलना शुरू हो जाता है और वो मकाम भी आहिस्ता आहिस्ता नूरन अला नूर होना शुरू हो जाता है और ज़िक्र के मुअक्कलात, रूहानियान और फरिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। और नाजरीन, अगर किसी वजह से सफ़र पर जाना हो तो बजाय नागा करने के दौरान सफ़र ही अपने अज़कार की मुदावमत कर लिया करें, क्योंकि ज़िक्र की रूहानियान और अल्लाह ताला को पता है कि आप सफ़र पर हैं। इस तरह ज़िक्र में नागा भी नहीं होगा और आपकी डेली की रूटीन भी बरकरार रहेगी और ज़िक्र के रूहानियान और अल्लाह ताला भी आपसे खुश रहेंगे। और नाजरीन, बाज़ लोगों की ये भी आदत होती है कि वो चलते फिरते हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, मगर कई लोग वो खुद तो इस काबिल नहीं होते, मगर अपनी गंदी शैतानी जहनीत की वजह से उन तस्बीह पढ़ने वालों पर फतवे जड़ते रहते हैं कि आया बड़ा नेक, ये तो दिखावे में तस्बीह पढ़ रहा है। नाजरीन, आप ऐसे जाहलों और नकम्मों की इन बातों पर हरगज़ ध्यान ना दें। मेरा तजर्बा है कि अगर तस्बीह हाथ में होगी तो औल फौल बकने की बजाय इसी तस्बीह के बहाने अल्लाह का ज़िक्र तो करता रहेगा। प्यारे नाजरीन, तस्बीह सूफ़ी का असला है। जो तस्बीह पढ़ता रहता है शैतान उससे दफ़ा दूर रहता है, जबकि अल्लाह के फरिश्ते, मुअक्कलात, रूहानियान तस्बीह पढ़ने वाले के निगहबान और मुहाफ़िज़ बने रहते हैं। प्यारे नाजरीन, कलाम या ज़िक्र अल्लाह का नूर है। जब ज़िक्र के अल्फाज की बार बार तकरार की जाती है तो ये ज़िक्र अपनी असली हालत यानी नूर में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। जैसा कि फरमान मुबारक भी है,
کلو شین یرجو الی اصلہ، یعنی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ مسلسل تسبیح پڑھنے سے اس وظیفے کا نور عیاں ہونے لگتا ہے۔ اس نور کے فیض و برکت سے انسان پر پڑے شیطانی حجابات، شیطانی غلاظتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نور کے فیض و برکت سے انسان پر پڑی شیطانی غلاظتیں اور حجابات اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان پاکیزہ و اعلیٰ ہوتا جاتا ہے، جبکہ ذکر کے مقاصد میں بھی کامیابیاں ملتی رہتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ذکر اذکار کرنے، عملیات پڑھنے کا شوق ہو تو پھر بہتر رہنمائی اور روحانی ترقی کے لیے کسی قابل روحانی استاد کی روحانی شاگردی کر لیں۔ اس کے بڑے فوائد ملتے ہیں۔ استاد اپنے تجربات سے آپ کو نوازتا ہے اور آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ روحانی استاد سے چارجڈ ہو کر وظائف پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ وظیفہ پڑھنے والے ہر فرد کو روحانی ترقی حاصل ہو اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابیاں ملے، ذکر کے نور سے یہ جہاں بھی روشن ہو اور اگلا جہاں بھی روشن ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔